ویلکم بیک کلینک آن لائن میں ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت شہر میں بارشیں بھی چل رہی ہیں, بہت سارے شہروں میں, لاہور میں تو خیر پورا کا پورا دریا بن چکا ہے. کراچی میں بھی بارش ہو رہی ہے, لیکن کراچی میں جو بارش تھوڑی سی بھی ہو نا, سڑکوں میں پانی بہت جمع ہو جاتا ہے. اور بارشوں کے بعد جو ایک پرابلم عموماً دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم عرف عام آشوب چشم کہتے ہیں, یا میڈیکل سائنسز میں اس کو کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں, اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اوور آل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریڈ آئے ہیں, لیکن اس وقت ہم اس حصے میں بات کنجنکٹیوائٹس کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور جن ویورس نے جو ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بہناز شاہ, جو کہ کنسلٹنٹ آپتھلمالوجسٹ ہیں, ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں اپنے جو ہے پریکٹس کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بات ہو رہی تھی کہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ, کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سیلف ریمیڈی ہوتی ہے, عرق گلاب ڈال لیا, یا کسی نے عرف عام جو اسٹیرائڈس کے جو ڈراپس ہوتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ نام لیا تو وہ خود پروموٹ ہو جائیں گے, وہ بھی خود ڈال لیتے ہیں. بالکل. تو یہ ڈالنا مناسب ہے یا اس کو کچھ اور علاج کرنا میرے خیال میں سب سے ضروری یہ سمجھنا ہے کہ یہ جس کو ہم عام طور پہ پنک آئی جیسے آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہوتا وائرس کی وجہ سے. تو اگر آپ کسی وائرس کو علاج کر رہے ہیں تو اس کا علاج نہ تو اینٹی بائیوٹک ہے, اینٹی وائرلز سچ اس وائرس کے لیے بنے نہیں ہیں. اس کی کچھ کمپلیکیشنز کے لیے کچھ دوائیاں ضروری ہوتی ہیں. ادروائز جو سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ کو یا کسی کو بھی جس کے بھی گھر میں یہ چیز بیماری آتی ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ کو عام طور پہ کیا کرنا ہے. ایک تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں, واش کریں, اور آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ وائرسز جیسے کہ نزلہ, زکام, کھانسی, یہ وائرل یا فلو لائک سمٹمز جو ہوتے ہیں یہ ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں. اسی طرح آنکھ کی بھی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اور یہ آنکھوں کی سیکریشنز اور ناک سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا وائرس ہوتا ہے, ایک سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. تو عام طور پہ لوگوں کی جو آنکھوں میں پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ آنکھ کو رب کرتے ہیں, پھر جا کے دروازے کا ڈور ناب ٹرن کرتے ہیں, دوسرا انسان آتا ہے اس دروازے کو ٹچ کرتا ہے, پھر وہ اپنے فیس کو کہیں ٹچ کرتے ہیں, اور اس طرح یہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے. تو سب سے تو ضروری چیز ہے کہ ہائیجین کا, اگر آپ کی آنکھ میں سے کوئی ڈسچارج نکل رہا ہے تو آپ اس کو پھر ایک ٹیشو پیپر سے اگر پہنچتے ہیں اس کو فوراً آپ ڈسپوز آف کریں کسی ٹریش کین کے اندر, تاکہ وہ چیز جو ہے آپ میز کے اوپر نہ رکھیں. ہماری تو ہوتا ہے کہ ٹاول رکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا, اسی سے پوچھتے رہتے ہیں, وہی بستر میں بھی ہوتا ہے, پلو کے نیچے ڈال دیتے ہیں, تکیے کے نیچے ہوتا ہے وہ, اور یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ پھیل رہی ہے. اور ویسے بھی انفارچونیٹلی ہماری کانسیپٹ جو ہائیجین کا ہے, پرسنل ہائیجین کا, وہ بہت لیکنگ ہے. تو اس چیز میں آئی تھنک یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہو اپنا تولیہ الگ رکھیں, اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں, بار بار آنکھ کو نہ ہاتھ لگائیں, کسی سے ہاتھ نہ ملائیں, بالکل ہاتھ نہ ملائیں. اس کنڈیشن کے اس کنڈیشن میں یہ نہ ہو کہ بھائی مرنا, دیکھیں سلام کرنے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کنڈیشن میں جو ہے ہاتھ ملا کے آپ سلام نہیں کر رہے, سلامتی کا باعث نہیں ہے, باعث بیماری ہیں. بالکل. اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی باقی بھی چیزوں کا, جیسے آپ نے کہا تھا کہ غلاف کے, ان چیزوں کو الگ رکھیں, ٹھیک ہے, فار دیٹ ٹائم پیریڈ. جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, اباؤٹ 10 days کے لیے انفیکشس رہتی ہے. انفیکشس کا مطلب کہ یہ ایک سے دوسرے انسان کو لگنے کا چانس ہوتا ہے. اور بچوں کو, جب بچوں کو ہوتی ہے تو پلیز ان کو اسکول نہ بھیجیں اس وقت, کیونکہ وہ ایک کلاس میں جا کے پورے باقی بچوں کو انفیکٹ کرتے ہیں. وہ بچے جو سوم کر رہے ہوتے ہیں, نہیں جی ان کو تو طریقہ پتہ ہے, وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے نہیں لگ سکتی ہے, اس کو کالا چشمہ پہنا دیتے ہیں. جی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کالا چشمہ کیوں پہناتے ہیں اسے کالا چشمہ؟ دیکھیں جب آنکھ اگر سرخ رہتی ہے تو اتنی کاسمیٹکلی اپیلنگ تو لگتی نہیں ہے. سو میرے خیال میں وہ کالے چشمے جو ہیں شاید نہیں, اس کا ایک ریزن لوگوں نے مجھے بتایا ہے. اچھا. جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ کالا چشمہ اس لیے پہناتے ہیں تاکہ کالے چشمے سے یہ جو وائرس ہے یہ پھیلتا نہیں ہے. ہاں, مگر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ لوگوں کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایک کامن کانسیپٹ ہوتا ہے. اور آپ اگر کہیں جائیں اور آپ دیکھیں لوگ اگر کام کر رہے ہیں, فوڈ کو ہینڈل کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں کو, اور ان کو یہ پرابلم ہے, تو آپ کو خود دیکھ کے پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز جو ہے مناسب نہیں ہے, اس انسان کو اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پریکاشنز, اور جتنا زیادہ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے, اس کو لمٹ کریں گے, یہ چیز کم سے کم بڑھتی ہے. ایبسنٹزم کی بات کی آپ نے اسکول سے, تو اگر ایک بچے کو پرابلم ہو رہی ہے کنجنکٹیوائٹس کی, وہ صبح اٹھتا ہے, اس کی آنکھوں میں درد ہے یا اس کی آنکھوں میں چپچپاپن ہے اور آنکھ لال ہو رہی ہے, تو اب یہاں پہ تو میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے جس اسکول مت بھیجو, دوسرا کہتا ہے کہ جی تم تو بچے کی پڑھائی کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, تو کتنے دن تک بچے کو اسکول نہ بھیجیں؟ دیکھیں جب تک ڈسچارج آنکھ سے نکل رہا ہے, اگر تو یہ وائرل ہے تو آپ کو 1 ہفتے کے لیے تو بچے کو بالکل اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. پیرنٹس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اٹس وائرل. اسی لیے اگر آنکھ لال ہے اور بچے کو تکلیف ہے تو وہ ایک علامت ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو جا کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر اگر ایک ایز اے پیرنٹ, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک مائنڈ کے اندر ایک انسٹنکٹ بھی ڈالی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایک تکلیف جو ہے وہ رو رہا ہے, تو یہ نارمل وجہ سے رو رہا ہے کیونکہ بچے روتے ہیں, یا وہ بچہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو کوئی تکلیف ہے. اور اپنی انسٹنکٹ کو بھی فالو کرنا
یہ نیچر سے ایک ایوالو چیز آئی ہے نا, اس کو بھی ضروری ہے ایز اے پیرنٹ. تو آپ ایک ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بچے کو تکلیف ہے وہ زیادہ ہے, اگر بچہ کانسٹنٹلی لائٹ کی طرف نہیں دیکھ سک رہا یا اپنی آنکھوں کو رگڑ رہا ہے, مسل رہا ہے, تو ایک ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. اور اسی طرح یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کتنے دن کی, ایک ہفتے تک کے لیے بچے کو ویسے نہ بھیجیں بچے کو, اور چاہے وہ بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس بھی ہو. تو دیکھیں بچے کو یہ کہنا کہ آپ اپنے بچہ آنکھ کو نہیں رب کریں, چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ تو بالکل امپاسبل چیز ہے. مگر آپ جہاں اپنے بچے کا خیال بھی کر رہے ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے بھی بچوں کا خیال کریں, اور یہ چیز تاکہ اسپریڈ نہ ہو. نہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بچوں سے لگتی ہے, پھر گھر میں جب وہ بچہ انٹر ہوگا تو دوسرے لوگوں کو لگے گی, تو اٹس اے ویشیس سرکل. اٹ از, اینڈ آلسو اٹ از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹاپ. یہ صرف انکنوینئنس کی بات نہیں ہے کہ جی مجھے ہوئی تو کسی اور کو ہوگی, کیا فرق پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ جو 10% جن کو پرابلمس ہوتی ہیں, کبھی کبھی یہ پرابلم سیویئر بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, جس طرح کہ کوئی بھی بیماری پاپولیشن میں ہوتی ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں میں پھیلے. اچھا, عموماً جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک بڑے مشہور و معروف ڈراپس ہیں آئی کے, جی بالکل, ہر گھر میں موجود ہیں, ہر دوسرا آدمی جو آنکھ کا مسئلہ ہو بس وہ ڈراپ ڈال لیے, جو کورٹیکوسٹیرائڈ ہے جس میں, تو اگر وہ اس میں کنجنکٹیوائٹس میں ڈال لیں تو کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے اگر کورٹیکوسٹیرائڈز کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کورٹیکوسٹیرائڈز جس طرح کے باقی جسم کے اندر انفلیمیشن یا سوجن کو کم کرتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بھی کم کرتے ہیں. مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سوجن ایک سمٹم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بیماری نہیں ہے. تو آپ ایک سمٹم کو تو سپریس کر رہے ہیں, بیماری خود انچیک چل رہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ اگر آپ کورٹیکوسٹیرائڈ دے رہے ہوتے ہیں اس بیماری میں شروع میں, جب ضرورت نہیں ہے, کچھ کنڈیشنز میں ضرورت ہوتی ہے, تو اس کا جو کورس ہوتا ہے ٹو ریکوری یہ لمبا ہو جاتا ہے, اور یہ زیادہ انفیکشس بھی ہوتی ہے کیونکہ وائرس زیادہ دیر سروائیو کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اسٹیرائڈز دیے گئے ہیں, اور اگر میں نام نہیں لینا چاہتی, مگر یہ بہت بری ہیبٹ ہے اور اس سے بہت لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور سیریس آئی ڈیزیز پھیلتی ہے. جو کہ ایک انسان کی دوائی تھی تو جی ایک انسان کو پرسکرائب ہوئی, ان کی آنکھ ٹھیک ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ڈاکٹر نے یہ دی ہے, اب میں بھی اس کو استعمال کر لوں. اور یہ ہوتا ہے, یہ آئی تھنک یہ ہر بالکل جی, یہ ہماری قوم کی فطرت ہے, اور ہر آدمی اندر سے ایک پروفیسر ہے. آپ دیکھیں نا, اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو اور وہ آدمی 3 لوگوں سے بات کر لیں, تینوں آدمی اس کو کوئی نہ کوئی دوا ضرور بتا کے رہیں گے. اور شہزاد آئی تھنک ایک پاپولیشن کے اندر صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پروفیسر ہیں, میرے خیال میں حالات بھی اتنے برے ہیں کہ اکنامکس جو ہیں, ہر فیملی ایک ڈاکٹر کو ایکسیس نہیں کر سکتی. اور یہیں پہ میرے خیال میں جو آپ کے شوز ہیں یا جو ہیلتھ شوز ہوتے ہیں آر سو امپورٹنٹ, کیونکہ یہ پیشنٹس کو ایک آگاہی دیتے ہیں, ایک انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں کہ کیا چیز ضروری ہے کرنی اور کیا نہیں کرنی ہے. کیونکہ لوگ ایکسیس نہیں کر سکتے ہماری بہت پاپولیشن کے اندر. مگر اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز مجھے فائدے کے بجائے نقصان دے گی, تو آئی تھنک 90% آف لوگ نہ کریں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر فائدہ نہیں ہو تو چلو پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. اچھا, میں ایک اور بات, ہاں کہ میں سوری بیچ میں بریک میں کال آئی تھی شازیہ صاحبہ کی, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی کہ ان کے منہ میں کچھ کینسر کے چینجز جو ہیں وہ پتہ چلے ہیں ان کو, اور ریزن یہ تھا کہ وہ چھالیاں کھاتی ہیں. ان کو میرا مشورہ دوبارہ یہ ہے, کیونکہ ہم بریک سے جب واپس آ رہے تو کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, کہ ENT اسپیشلسٹ, ایئر نوز تھروٹ اسپیشلسٹ جو سرجنز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ڈومین میں پرابلم آتی ہے, اور آپ جا کے فوراً ENT اسپیشلسٹ سے رجوع کیجیے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ظاہر بات ہے کہ جتنا چیزیں بگڑ چکی ہیں اس کو بہتر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اور باقی تمام لوگوں سے ایک بات میں کہوں گا, دیکھیں چھالیاں, پان, گٹکا, خدا کے واسطے یہ دن میں کوئی 10-12 میرے پاس ضرور ایسے میرے پرسنل موبائل پہ کال آ رہی ہوتی ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو اورل کینسر ہو چکا ہے. اینی ہاؤ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ تو تھا انفیکٹو. نان انفیکٹو ہماری الرجک جو پرابلم ہے, اس میں نان انفیکٹو میں جو بات کریں تو کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیے, ایک تو ہماری پاپولیشن جو اوور آل جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس کے اندر پولوٹنٹس بہت زیادہ ہیں. تو جو آنکھ کے جو نارمل پروٹیکٹیو میکنزمس ہوتے ہیں, جو ہماری اپنی ٹیئرز کی ایک ٹیئر فلم جس کو کہتے ہیں یا آنسو ہوتے ہیں, ان کا بریک ڈاؤن زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان آنسوؤں کے اندر بہت ساری چیزوں کو فائٹ کرنے کی ایبلٹی ہے. جو اس وقت حالات ہیں واقعی آنسو بہت بہ رہے ہیں, آنسو بہت بہ رہے ہیں, مگر شاید وہ مناسب قسم کے آنسو نہیں ہیں, وہ پروٹیکٹ تو نہیں کرتے. اخبار پڑھ کے ہر آدمی یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آنسوؤں پہ صرف کنٹرول رکھا ہوا ہے. ورنہ اس وقت جو حالات ہیں, مجھے کل ایک صاحب نے کہا کہ میرے بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بابا چلیں عید کے کپڑے لینے, تو انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے اس وقت ہم کیا عید بنائیں. اس وقت شہر کے حالات دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ بیچارے مر کے چلے گئے ہیں, ان کے بچے یتیم ہو گئے, ان کا پتہ نہیں اب گھر میں کھلانے والا کون ہوگا, اور جس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے.
बस ये कि हम अपने अपने आंसुओं पे कंट्रोल रखते हैं। आई थिंक हालात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ख़राब हैं, और आप एक मेरे ख्याल में जुन साहब ने आपको ये कहा, उन्होंने बहुत एक सही बात कही है कि मेरे ख्याल में इस टाइम पे ईद को बहुत ज़ोरों खरोश से मनाना भी जो है ये मुनासिब चीज़ नहीं है। आई थिंक थोड़ी सादगी इख्तियार करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि हालात मुल्क के बहुत बुरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एजाज साहब हैं इस्लामाबाद से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। जनाब ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें कर रही है, मैं सुन रहा हूँ इनको बड़े शौक से। एक्चुअली मैंने इनसे अपनी जो ये आपका टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है, आज ये बात जो कर रही है। एक्चुअली ये मेरी आइज़ के बारे में भी ये काफ़ी मसला है कि हर रोज़ रात को मतलब जो सा मैं सोता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरी आइज़ जो है वो रेड हो जाती हैं। ज़्यादातर अक्सर मेरे साथ यही रहता है कि वो मेरी आइज जो है वो रेड हो जाती हैं। अभी मैं वो ले भी रहा हूँ मेडिसिन वगैरह, लेकिन मैं अभी को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। अगर ये डॉक्टर साहब मुझे इसके बारे में कुछ बता दें अगर तो। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है एजाज साहब? मेरी एज है 29। अच्छा 29। कब से रेड हो रही हैं आपकी आँखें? ये 2-3 माह हो चुके हैं। 2-3 महीने हो गए। इससे पहले कभी हुई हैं? नहीं, पहले नहीं हुई कभी। दिस इज द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। और ये कितनी देर तक रेड रहती है? थोड़ी देर रहती हैं, घंटा 2 रहती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। पहले तो मैं यही समझा शायद वो नींद की वजह से शायद वो पूरी ना हो जिस वजह से, लेकिन नींद पूरी भी हो फिर भी वो हो जाती हैं रेड, जिस वजह से ये काफ़ी मसला चल रहा है। ओके डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? ये स्मोक करते हैं? आप स्मोक करते हैं? जी जी। कितनी स्मोकिंग करते हैं आप? डेली कितनी सिगरेट पीते हैं? जी मैं समझा नहीं। आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं मैं नहीं करता स्मोकिंग। घर में कोई और करता है? जी मेरे फादर। आपके फादर करते हैं? अच्छा। जो ये बता रहे हैं अपनी एज कुछ पूछना है इनसे? नहीं जी आई थिंक। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, और उसके अलावा जो है शहजाद साहब आपके सवाल का भी जवाब देंगे। आप परेशान हो, भूले नहीं है, लेकिन इस वक्त जा रहे हैं छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।